بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ویورز، آج انشاءاللہ عز و جل ہم مہمان نوازی اور کھانا کھلانے کی فضیلت اور میزبانی کے کچھ آداب کے متعلق جانیں گے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ ترجمہ: اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، تکریم کرے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے عرض کی گئی، یا سیدی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل کس وجہ سے بنایا؟ آپ اس مرتبے پر کس طرح فائز ہوئے؟ ارشاد فرمایا، 3 وجوہات کی بنا پر۔ نمبر 1، مجھے جب بھی 2 چیزوں میں اختیار دیا گیا تو میں نے غیر اللہ کے مقابلے میں اسے اختیار کیا جو مجھ پر اللہ کے لیے ہے، یعنی میں نے اللہ کے حق کو لازم جانا۔ نمبر 2، جس چیز کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لیا ہے میں نے کبھی اس کے لیے اہتمام نہیں کیا کہ وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اس کا انتظام وہ خود فرمائے گا۔ نمبر 3، اور میں نے کبھی صبح اور رات کا کھانا مہمان کے بغیر نہیں کھایا۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو اپنا خلیل بنایا، ان میں سے ایک وجہ آپ کا مہمان نوازی کرنا بھی ہے، کہ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ کی مہمان نوازی کی تعریف فرمائی ہے۔ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین فرماتے ہیں کہ دسترخوان میں وسعت اور برکت کا ایک سبب مہمان نوازی کرنا ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ مہمان نواز ہوگا، مہمانوں کی تکریم کرنے والا ہوگا، عزت کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا ہی زیادہ فراخ دست بنائے گا، یعنی اسے اللہ پاک فراخی عطا کرے گا۔ سب سے پہلے مہمان نوازی کس نے کی؟ منقول ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے مہمان نوازی فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے لوگوں کی مہمان نوازی کی اور اللہ کے نزدیک خلیل ٹھہرے۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، اسی طرح مہمان
جب ہمارے گھر آئے تو ہم نے اس کی میزبانی کیسے کرنی ہے، اس کی ضروریات کے حوالے سے میزبانی کے کچھ آداب ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ جانیں گے۔ میزبان پر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کی خدمت اور ان کے لیے کشادگی کا اظہار کرے، نیز ان سے خندہ پیشانی سے ملے، یعنی خوش ہو کر ملے، چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر نہ کرے، ان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے۔ اور کہا گیا ہے کہ مہمان نوازی سے بہتر بندے کا مہمانوں سے خندہ پیشانی سے ملنا ہے۔ اہل عرب کا یہ کہنا ہے، کامل مہمان نوازی اول ملاقات میں مہمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا اور کھاتے ہوئے مہمان سے باتیں کرتے رہنا ہے۔ مہمان جب گھر آئے تو ان کا پرجوش پرتپاک انداز میں استقبال کیا جائے، اور جب وہ جائے تو اس کے جانے پر غم کا اظہار کیا جائے، اور ایسے الفاظ کے ساتھ اسے الوداع کہا جائے، رخصت کیا جائے کہ آپ کے آنے کی ہمیں خوشی ہوئی تھی اور آپ کے جانے کا ایک طرح سے ہمیں صدمہ ہو رہا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، پھر زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں۔ اور مہمان دور کا ہو یا نزدیک کا ہو، سب کی تکریم لازم ہے، سب کے لیے اہتمام کیا جائے، اور دور کا ہو تو اس کے لیے زیادہ اہتمام کیا جائے تاکہ اس کی دلجوئی ہو۔ مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے مہمان کی اس طرح خدمت کرے جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے بنفس نفیس اور اپنے اہل کے ساتھ مل کر مہمانوں کی خدمت کی، یعنی آپ مہمان نوازی بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی اس کام میں مصروف رکھتے تھے۔ ممکن حد تک آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ مہمان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ہر طرح سے ان کی ضروریات کا خیال اور اہتمام فرماتے تھے۔ مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسی گفتگو نہ کی جائے کہ جس کے سبب ان کا دل اس سے اچاٹ ہو، بلکہ ایسی گفتگو کرے کہ جس سے وہ انسیت محسوس کریں اور اس کی طرف مائل ہوں، نہ کہ انہیں بور کرے، اور ان سے پہلے نہ سوئے، ان کے سونے کا اچھی جگہ انتظام کرے، اپنی حیثیت اور کیفیت کے مطابق، اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرے، ان کی موجودگی میں لوگوں کے گلے شکوے شکایتیں نہ کرے، ان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے۔ میزبان پر یہ بھی لازم ہے کہ جس قدر ممکن ہو اپنے مہمانوں کے دلوں کی رعایت کرے، یعنی اس بات کا خیال رکھے کہ مہمانوں کو کون سی بات بری لگتی ہے، تو ایسی باتیں کرنے سے اجتناب کرے، گریز کرے، ان کے سامنے کسی پر غصہ نہ کرے، گھر والوں کو جھاڑتا نہ رہے، بچوں کو ڈانٹتا نہ رہے، ان کی موجودگی میں
کوئی ناپسندیدہ کام نہ کرے، ان کے ہوتے ہوئے خوشگوار موڈ رکھے اور ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے انداز سے گفتگو کرے۔ مہمان کے لیے یہ بھی لازم ہے، حدیث مبارکہ کی روح سے بات کر رہا ہوں، کہ مہمان 3 دن سے زیادہ نہ رکے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر زیادہ رکنا چاہے تو ان کو بتا دے، میزبان کو وہ بتا دے، تاکہ میزبان جو ہے وہ زیادہ تکلفات میں نہ رہے، اور پھر وہ اس حساب سے اس کے لیے اہتمام کرے۔ بزرگان دین کس طرح سے مہمانوں کا ادب کرتے تھے، ان کی تکریم کرتے تھے، اور ان کی خوشی کا کس طرح سے خیال رکھا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک شریف النفس شخص کے پاس کچھ اس کے دوست آئے ملنے کے لیے، اس نے انہیں اپنے باغ میں بلایا اور ان کی دعوت کی۔ میزبان کا ایک خوبصورت بیٹا تھا جو دن کی ابتدا میں مہمانوں کے ساتھ خدمت، اپنے والد کے ساتھ مل کے مہمانوں کی خدمت کرتا رہا اور مہمانوں کے ساتھ گفتگو وغیرہ کرتا رہا۔ مہمان اس سے بہت مانوس ہوئے، خوش ہوئے۔ شام ہوئی تو وہ بچہ چھت پر چڑھا اور وہاں سے وہ بیچارہ گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب میزبان نے، اس بچے کے والد نے اپنی زوجہ کو قسم دے کر کہا کہ اگر تو چلائے گی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ صرف اس لیے کہا کہ مہمانوں کی جو خوشی کی کیفیت ہے اور انہیں جو انسیت حاصل ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہو اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ لہذا رات گزری، صبح جب ہوئی تو مہمانوں نے اس میزبان سے، اپنے دوست سے، اس کے بیٹے کے متعلق پوچھا۔ جب جانے لگے تو میزبان نے بتایا کہ وہ رات چھت سے گرا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ انہیں بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا، بہت غمگین ہوئے اور افسوس کا اظہار کیا، اور ساتھ یہ شکوہ کرنے لگے کہ ہم رات اس قدر آپ سے گپ شپ کرتے رہے، آپ بھی خوش تھے، ہمیں رات کیوں نہیں بتا دیا، رات کو ہی بتا دیتے۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ میں آپ کی خوشی میں کسی قسم کا کچھ ایسا ماحول نہیں بنانا چاہتا تھا کہ جس سے آپ لوگ غم زدہ ہوں۔ اب چونکہ آپ لوگ جا رہے ہیں تو اگر وقت ہو تو میرے بیٹے کے جنازے میں شرکت کر لیں۔ تو وہ لوگ آپ کے بیٹے کے جنازے میں، اس کے دوست اس شخص کے بیٹے کے جنازے میں شریک ہوئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے اسلاف کس طرح مہمانوں کا خیال رکھا کرتے تھے، اور کسی بھی صورت وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی رنج پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے۔